نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. معزز سامعین عزیز نوجوانوں، 19ویں پارے کی میں نے 2 آیات تلاوت کی ہے۔ اس پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنے مخصوص بندوں کی علامات بیان کی۔ غالباً 13 علامت ہے، احتیاطاً 13 کہہ رہا ہوں، ایسی یادداشت تو ایسے ہی ہے کہ 13 ہے۔ جو پہلی علامت ہے وہ عباد الرحمن سے ہے کہ رحمان کے بندے اس صفت سے متصف ہوتے ہیں یا ان صفات سے متصف ہوتے ہیں۔ پہلی بات غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بہت سے نام ہیں، یہاں جو اللہ نے کہا عباد الرحمن کا ہے، عباد الغفار، عباد القہار وغیرہ وغیرہ نہیں کہا۔ رحمان کا تذکرہ کیا ہے تاکہ پہلے ہی آدمی خوش ہو جائے کہ ایسی ذات کے ہم بندے ہیں جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ جب معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی بڑا رحم دل ہے، فلاں سخی ہے، تو خود بخود آدمی اس کی طرف جھکتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، تو یقین کیے رہتا ہے اس کی طرف سے صرف عنایت ہی عنایت ہوگی، رحمت ہی رحمت ہوگی۔ یہاں عباد الرحمن کہہ کے تسلی دی گئی ہے کہ تم رحمان کے بندے ہو تو مطمئن بھی رہو کہ تمہارے ساتھ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اچھا معاملہ کیا جائے گا۔ تو عباد الرحمن بتلایا گیا ہے کہ رحمان کے بندے ان صفات سے متصف ہوتے ہیں۔ پہلی صفت ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ یہ اللہ کے جو مخصوص بندے ہوتے ہیں، یہ زمین میں جب چلتے ہیں رہتے ہیں بہت ہی متواضع رہتے ہیں، عقل سے نہیں چلتے، گھمنڈ و کبر ان کے پاس بھی نہیں آتا، بہت ہی تواضع و کثر نفسی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے الجھنا بھی چاہتا ہے تو اس سے پرہیز کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑے گالی گلوچ بھی کی بات کرتا ہے تو سلامتی کی بات کرتے ہیں، یعنی وہ فساد کی بات کرتا ہے تو فساد ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ بہت ہی نرم خوئی سے اور نرم مزاجی سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہیں مانتا تو کہتے ہیں بھیا تم اپنے راستے ہم اپنے راستے چلے جاتے ہیں، بات بڑھاتے نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ایک صفت تو ان کی یہ ہے کہ زندگی گزارتے ہیں، یعنی مخلوق کے ساتھ رہتے ہیں جب تو تواضع انکساری کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تواضع انکسار کے ساتھ، اور فتنہ فساد سے بہت دور رہتے ہیں۔ دن تو ان کا ایسے گزرتا ہے، لیکن جب رات ہو جاتی ہے تو ان کا مزاج، ان کی عادت، ان کا طور طریقہ بدل جاتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں رات میں؟ پوری رات سوتے نہیں، بلکہ جسم کو جتنی ضرورت ہے، مجبوری ہے، اتنا تو اس کو راحت دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری رات پڑے نہیں رہتے،
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جسم کو راحت دینے کے بعد اٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، روتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، دعا و استغفار کرتے ہیں۔ رات ان کی اس حالت میں گزرتی ہے اور دن اس حالت میں گزرتا ہے۔ جن کی خاص پہچان ہے رات کا قیام، رات کا رونا، رات کا دھونا، ان کی خاص پہچان۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، یہ صلحہ کا طریقہ رہا ہے ہمیشہ، رات کو اٹھنا یہ صلحہ کا طریقہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ترغیب بھی دیتے تھے رات کو اٹھنے کی، اور صلحہ ہمیشہ اٹھتے ہیں، یا یوں کہہ لیجیے جس کو رات میں اٹھتے دیکھو تو یقین مان لو بھیا کہ یہ آدمی کا تعلق خصوصی ہے۔ گو ظاہر میں آپ کو نہ نظر آئے مگر پھر بھی احتیاط کرو اس سے الجھنے سے، ایسے آدمی کو الجھنے سے بہت احتیاط کرو، اس لیے کہ جس نے عباد الرحمن سے جنگ کی نعوذ باللہ پھر اس کا حال اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث میں ہے من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں نعوذ باللہ من ذالک۔ چندی جگہ ہے جہاں اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، سود خور سے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا۔ اللہ کے مخصوص بندے سے لڑنا یہ اپنے دین کی یا دنیا کی دونوں کو ہلاک کرنا ہے، برباد کرنا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، جانے اور انجانے دونوں سے حفاظت فرمائے۔ ایک بات اسی پہ یاد آئی تو کہتا چلوں، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار نہیں نہ معلوم کتنی بار سنا ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ مولانا وسیع اللہ صاحب جو والد صاحب کے شیخ تھے، جن سے اجازت پائے تھے، مولانا وسیع اللہ صاحب الہ آبادی نور اللہ مرقدہ، جن کا انتقال جہاز میں ہوا تھا پانی والے میں سن 67 میں، تو کہنے لگے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ایک جگہ کچھ خلفاء جماتے، حضرت کے خاص مریدین بھی جماتے، تو ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت ہمارے ایسے تھے ویسے تھے، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرنے لگے، مرید تھے، انہوں نے بہت تعریف کی۔ مولانا وسیع اللہ صاحب نے والد صاحب سے بتایا کہ میں خاموش رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ان کو جوش آیا، پھر مولانا تھانوی کی لگے تعریف کرنے، کہ میں پھر بھی خاموش رہا کہ خلفاء موجود ہیں وہ تو نہیں بول رہے اور تم صرف مرید ہو اور اتنا حضرت کے پہچاننے والے بن رہے ہو۔ کہ تیسری بار پھر انہوں نے شروع کی تو مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے ناگواری ہوئی، مجھے ذرا غصہ ہے۔ میں نے کہا سنیے آپ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں حضرت ایسے تھے، حضرت اس سے بہت آگے تھے، علمی حیثیت بزرگی والی اور سمجھداری والی، فراست والی، یہ وغیرہ وغیرہ بہت آگے تھے حضرت، مگر ذرا غور سے سنیے آپ حضرت کے فیض سے محروم رہے کسل کی وجہ سے۔ مولانا وسیع اللہ صاحب نے فرمایا آپ حضرت کے فیض سے محروم رہے کسل کی وجہ سے ان کے زمانے میں، اور اب ان کے لوگوں سے محروم رہیں گے کبری کی وجہ سے۔ مولانا وسیع اللہ صاحب نے فرمایا کہ اب ان کے لوگوں سے محروم رہیں گے کبری کی وجہ سے۔ یہ میں نے اپنے والد صاحب سے بارہا سنا، ذرا غور کر لیجیے اس پر، اس لیے کہ قیامت تک ایسا ممکن ہی نہیں کہ ولی نہ ہو۔ قرآن میں اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ قرآن کہتا ہے کہ زندگی گزارنا ہو تو سچوں کے ساتھ رہو۔ اور ہمارا آپ کا عقیدہ کیا ہے بھائی؟ عقیدہ یہی ہے کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے نا،
قرآن قیامت تک کے لیے، اس کے احکام سب قیامت تک کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ قیامت تک سچے رہیں گے۔ قلیل ہوں وہ الگ بات ہے، مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ مومن نہ رہیں اور قیامت تک اور سچے نہ رہیں، صادقین نہ رہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ رہیں گے، قلیل ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن رہیں گے۔ تو یہ بات یاد آ گئی، بیچ میں میں نے جوڑ دیا، اس میں ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو۔ ارے جب آم کی فصل چلی جاتی ہے، جانے لگتی ہے، تو پھر بھی آم خریدتا ہی ہے، کچھ کاٹ کے پھینک دیتا ہے کہ سڑ رہا ہے، وہ بقیہ نکال لیتا ہے نا بھائی؟ ہم آپ سب ایسے ہی کرتے ہیں۔ بجلی چلی گئی تو موم بتی جلا لیتا ہے، کچھ نہیں تب تو موبائل میں سب کی روشنی ہے، اسی سے کام نکال لیتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہیں ٹھوکر کھا کے گرے اور کچھ نہ کرے، کچھ نہ کچھ نکال ہی لیتا ہے، معلومات کر ہی لیتا ہے۔ اور پھر صحیح بات تو یہ ہے کہ طلب ہوگی تو اللہ پہنچا بھی دے گا ایسے لوگوں کو، اور طلب نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب مجھے کہنا تھا کچھ اور، میں جا رہا ہوں دوسری طرف۔ طلب پہ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ کے راستے کی طلب ہوئی، اللہ سے مسلسل دعا کرتے تھے کہ اللہ کوئی مخصوص بندہ ہو میری ملاقات کرا دو۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ایسے ایسے ہیں، انہیں کے ہاتھ میں ہاتھ۔ اب وہ بزرگ کو تلاش کرنا ٹیڑھی کھیر ہو گئی۔ اب جہاں سنے کوئی بزرگ ہے وہاں جائیں، وہ خواب والا اپنا دیکھیں تو وہ شکل نہ رہے، یہاں جائیں وہاں جائیں وہاں جائیں۔ ایک دن ایک صاحب نے کہا کہ بغل میں جھنجھانا ہے، وہاں ایک میاں جی ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، آپ جاؤ شاید آپ کا مقصد حل ہو جائے۔ جب گئے تو دیکھا کہ وہ شکل وہی ہے، تو بس گر گئے، فوراً ان کے آگے جھک گئے۔ تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ خواب خال کا کیا اعتبار، یعنی کل کنفرم ہو گیا کہ یہی ہے۔ ان کو تڑپ ہوئی، دعا کی، نہ معلوم کیسی کیسی دعا کی تھی کہ کوئی اللہ والا مل جائے، تو اللہ نے ان کو دکھایا اور پھر ان سے تعلق قائم کیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کیا ہوئی۔ مولانا قاسم صاحب جیسا عالم اس صدی میں کوئی نہیں پیدا ہوا ان کے جیسا، مولانا یعقوب صاحب، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی وغیرہ وغیرہ سب کے پیر تھے، سب نے انہی سے بیعت کی، حاجی امداد اللہ صاحب سے۔ وہ حاجی امداد اللہ صاحب عربی سوم تک پڑھے ہوئے تھے۔ مولانا قاسم صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ کہاں ایسے بیعت ہو گئے جو آپ سے علم میں کم ہے؟ فرمایا مٹھائی بنانے کے قواعد تو ہم نے بھی پڑھے ہیں، وہ مٹھائی بنانے کے تجربے کار ہیں۔ دونوں میں بہت فرق ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ بات اس پر نکلی، جب آدمی کو تڑپ ہوگی تو اللہ کی طرف سے راستہ کھلتا ہی، ملاقات کرائے گا، جس سے فیض پہنچانا ہوگا اس سے ملاقات کرا ہی دے گا، اور آپ کا مقصد بھی حل ہوگا، ہمارا آپ کا مقصد بھی ہوگا۔ تو بات میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی مخصوص پہچان یہ ہے رات کے اٹھنا، اور رات کو اٹھتے ہیں اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں، کہتے ہیں، سنتے ہیں۔ وہی وقت ہوتا ہے سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ اللہ کی طرف سے عطا کرنے والا، کہ سماع دنیا پہ نزول کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی صحت مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، وغیرہ وغیرہ۔ سب آپ حضرات سب جانتے ہیں، میں نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہے کہ صبح کو کیسے کیسے اعلان ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ اور جب آدمی کچھ نہ کچھ کرتا ہی ہے تو ملتا بھی اس کو محروم نہیں رہتا۔ اگر کچھ نہیں کر سکتا تو بقول مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جو میں نے اپنے والد سے سنا ہے بارہا، قدر فرماتے تھے کہ صبح کو اٹھو چاہے ایک ہی رکعت پڑھ لو تو کیا ہوا،
والد صاحب کہتے تھے، حضرت فرماتے تھے ایک ہی رکعت پڑھ لو تب بھی ٹھیک، پھر خود ہی فرمایا کہ ایک رکعت تو ہوتی نہیں، لیکن تم آخر وقت میں اٹھے، وضو کرتے، استنجا کرتے، وضو کرتے، دیر ہوئی، نیت باندھ لی، ایک رکعت تہجد میں ہوئی، ایک رکعت صبح شادی کے بعد ہوئی، تو اگر وہ ادھر کھینچے گا تو یہ ادھر بھی کھینچے گی، دونوں میں جو طاقتور ہوگی وہ کھینچ لائے گی، دونوں میں ایک باطل ہوئی، ایک صحیح ہوئی، ایک غلط ہوئی، تو دونوں میں طاقتور ہوگی تو وہ کھینچ لائے گی۔ اور طاقتور اللہ کے ہاں کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ جذبہ دیکھتا ہے، وہ کھینچ لاتا ہے، کس مقصد سے، کس نیت سے کھڑا ہوا ہے بندہ، کس نیت سے اٹھا یہ بندہ، اس کی رحمت جوش مارتی ہے کہ میرے لیے، میری رضا کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو وہ رحمت اس کو کھینچ لائے گی، اس کو سب قبولیت میں لکھ جائے۔ اللہ کے یہاں جذبہ دیکھا جاتا ہے، بہت زیادہ اعمال نہیں دیکھے جاتے کہ وہ گٹھری کے گٹھری لے آؤ، ایک گٹھری کافی ہے، ایک جذبہ کافی ہے۔ اسی لیے شیخ سعدی نے کہا ناگا بے خروش بمنزل رسیدہ، بہت سے ایسے گناہ گار ہوتے ہیں، ایک مرتبہ ان کے دل پہ چوٹ آئی اور کہیں چوراہے پر چنڈو خانے پر بیٹھ کر کے زمین پہ بیٹھ گئے، رونے لگے کہ اللہ میں نے اپنی زندگی برباد کر دی، اور وہیں روئے، اس کے بعد 2 دن بعد مر گئے، کسی نے جانا بھی نہیں، جنت میں ان کے ناگا بے خروش بمنزل رسیدہ، ایک چیخ کی وجہ سے جنت میں پہنچ گئے، منزل پہ پہنچ گئے، جو برسوں کے مجاہدے میں ہم آپ نہیں پہنچے، وہ ایک چیخ پہ نکل گئے۔ اللہ جانتا ہے کس جذبے سے رویا، ایک قطرہ آنسو نکل گیا، بہت کافی۔ بڑے سے بڑے فاسق دیکھیں گے، یوم یجمعکم یوم الجمع ذالک التغابن، یہ قیامت کے دن ہار جیت کا جنگ، ہار جیت کا دن ہوگا۔ ہم آپ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کون اس میں سے کتنا آگے جائے گا، کتنے پیچھے گا، اللہ ہی جانے گا۔ یہ ظاہری مت دیکھو، وہاں کے حالات عجیب غریب ہو گئے، وہاں کے حالات عجیب غریب ہو گئے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے والد صاحب کہتے تھے ارے کچھ نہیں کر سکتے، کروٹ بدلے اسی وقت کہہ لو رب اغفر ورحم، اے اللہ مغفرت فرما، رحم فرما دے، اتنی کہہ کے دوسری کروٹ بدلو، سو جاؤ۔ تو جب یہ صلح کا مغفرت ہوگی، اللہ فرمائے گا یہ بھی کروٹ تھکا مادہ رہتا تھا، کسل رہتا تھا، جو کچھ بھی ہے، تجارت میں بیچارہ مشغول رہتا تھا، بیوی بچے خرچ، مگر یہ کہ نیند کھلتی تھی کچھ نہ کچھ پڑھ لیتا تھا، رب اغفر ورحم کہہ لیتا تھا، تو سب کی مغفرت ہو رہی ہے، اس وقت یہ بھی تو اٹھاتا، چاہے 1 منٹ کے لیے اس کو بھی اسی میں داخل کرتا۔ کاہے معروم ہوتے ہو، کاہے آپ مایوس ہوتے ہو، اس دربار سے مایوسی کی کیا تھی؟ اچھا چلو بھائی، ہم آپ بہت مشغول لیتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، عشاء بعد تو 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں نا، کیا ضرورت ہے آپ 70 رہو پڑھو، ارے 2 رکعت سنت عبد الرحیم کی طرح پڑھو، ولا تر انا اعطینا، بس 2 رکعت سنت اور 3 رکعت وتر، چھٹی، 2 رکعت اور پڑھ لو، بس 2 رکعت بنیت تہجد اور پڑھ لو، بس صرف 2 ہی رکعت پڑھ لو، اب چلو اپنا سو، اور یہ نیت کر کے جاؤ کہ اگر صبح کو اٹھ گئے تو اور پڑھ لیں گے، اٹھو کبھی مت، الارم لگاؤ روز، تاکہ شمار تو ہو جائے کہ بیچارہ چلا تو محنت تو کی، کوشش تو کی، لیکن جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، ہمت ساتھ نہیں دے رہی تھی، خرچہ دن بھر کی مشقت ساتھ نہیں دے رہی تھی، تجارت میں تھا، بیوی بچوں میں تھا بیچارہ، مگر تھا تو کچھ تو، گرچہ ہم اس کو پا نہیں سکے، دیکھتے تو رہے ان کو، پا تو نہیں سکے اس کے قرب کو، لیکن قرب والوں کو دیکھتے رہے، اس راستے پہ تاکتے رہے، قبلہ رخ تو رہے، وہی غنیمت ہے، بسا غنیمت ہے کہ جذبے سے تم دیکھتے ہو وہی سب کچھ، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہا کہ میں تاج المساجد بھوپال جا رہا ہوں اجتماع میں، تم چلو گے مجھ سے؟ میں نے کہا اجتماع میں جانے کے تو مجھے کوئی خیال نہیں، مجھے اجتماع میں تاج المساجد کا بہت تذکرہ سنا ہے، اس کا دیکھنے کا شوق ہے، نہیں اجتماع میں جانے کے میں مخلص نہیں ہوں،
لیکن تاج المساجد دیکھنے کی فکر ہے، اگر آپ کہیں گے تو آپ کے ساتھ چلوں گا، تاج المساجد دیکھنے چلوں گا، اس نیت سے چلوں گا۔ فرمایا اخلاص آتا رہے گا، تم چلو تو، اخلاص آتا رہے گا، تم چلو تو۔ اب لے گئے، اب پھر وہاں رہے والد صاحب کے ساتھ، بڑے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اکابرین سے، والد صاحب کی برکت سے ہر جگہ جانا رہتا تھا۔ اور جب سب لوگ اٹھ جاتے تھے تب عبدالرحیم کیا کرتا؟ وہاں پڑا رہتا۔ جب سب اکابرین اٹھ گئے، سبھی تہجد گزار ہو گئے، تو کیا کرتا؟ عبدالرحیم سوتا رہتا وہاں۔ اب ظاہر ہے کہ سب آنسو بہا رہے تو میرے میں کچھ ریاکاری کی ہوگی، کچھ تم کیے ہوگا۔ اچھا، سب کی تو مغفرت ہو جائے گی وہاں جتنے اکابرین تھے، تو عبدالرحیم بیچ میں تھا تو وہ کیا کرتا؟ اللہ نکال کے پھینک دے گا؟ اس کے رحمت ہے کہ اعلان کرتا ہے کہ تم الجلساء ولا یسقى جلیسہم، وہ ایسے نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ آپ جماعت میں بہت سنتے ہیں کہ ذکر کرنے والی جماعت ہے، یہ ہے وہ ہے، ایک آدمی کو فرشتے کہیں گے وہ تو ادھر گزر رہا تھا، مجمع دیکھ کے بیٹھ گیا، اللہ فرمائے گا کہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا محروم ہے، ان کو بھی اسی میں داخل کرو۔ ہم الجلساء ولا یسقى جلیسہم، یا ایسے جلیس ہیں، ایسے نیک لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا۔ میں نے اس پر ذرا دو چار بات بڑھا دی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رات گزارو تو کچھ نہ کچھ تو بہرحال حصہ لے ہی لو۔ 2 رکعت بھی پڑھ لو، مغرب کے عشاء پڑھ کے 2 ہی رکعت پڑھ لو، اور لمبی رات ہے تو الارم لگا دو۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں 2 الارم لگاؤ، اگر آدھے گھنٹہ پہلے لگاؤ، 15 منٹ باقی رہے تب لگاؤ، شاید اس پر نہ ہو تو اسی پہ اٹھ جاؤ، اور نہیں اٹھے تو نہیں اٹھے، کہہ تو سکتے ہیں کہ ہم نے لگایا تھا، کیا بتایا جس میں ساتھ نہیں دے رہا تھا، کچھ تو ہے، عذر تو رہے گا، منہ تو رہے گا کچھ کہنے کا۔ یہ کہا کہ نیتیں نہیں ہے ملاقات کرنے کی، کبھی ملاقات کرنے کی یعنی اللہ کے سامنے اٹھنے کی نیتیں نہیں کی، تو کیا وہ زبردستی اٹھائیں گے؟ انلزمکموہا وانتم لا کارہون، اللہ فرماتا ہے کیا ہم تم کو زبردستی چسپاں کر دیں گے، زبردستی تمہیں اٹھا دیں گے، اور جب تم اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہو تو ہم زبردستی نہیں کرتے۔ ہر کے خواہد گو بے آو، ہر کے خواہد گو بے رو، جس کی طبیعت چاہے آئے، جس کی طبیعت چاہے جائے، وہ بہت مستغنی ہے ذات، بہت مستغنی ذات ہے اللہ کی، جس کی طبیعت چاہے آ کے سر پٹکے، اور نہیں تو مستغنی۔ اسی مستغنی پہ یاد آیا کہ بات کہہ دوں بھائی، ایک انسان میں غیرت ہوتی ہے، اس سے جوڑ کے نہیں، بات پہ بات نکلتی ہے، ہر آدمی کو ایک غیرت ہوتی ہے، سب غیور ہیں، کوئی خاندانی غیرت لے کے آتا ہے، کوئی دوستی کی غیرت لے کے آتا ہے، غیرت سبھی میں ہوتی ہے، اللہ کی ذات بہت غیور، بہت غیور۔ میں آپ کے پاس پہنچا، آپ نے کہا سلام، میں نے کہا السلام علیکم السلام، اچھا ٹھیک ہے بیٹھیے، اس کے بعد آپ ادھر منہ کر کے چلے گئے، اور جھولا اٹھائے بازار نکل گئے، اور لڑکے سے کہتے ذرا چائے پلا دینا، آپ جاؤ گے دوبارہ؟ میں تو نہیں جاتا بھائی، یا آپ تو میرے پاس نہیں آؤ گے۔ یار میں اتنی محنت سے گیا 1 کلومیٹر، میں نے سلام کیا، وہ جھولا لے کے وعلیکم السلام کہہ کے بیٹے سے کہہ دیا چائے پلا، اپنا نکل گئے۔ میں تو گیا تو ان کے لیے کہ چائے پینے کے لیے، کوئی کرے گا دوبارہ جائے گا؟ نہیں جائے گا، غیرت ہوگی تو کبھی نہیں جائے گا۔ دوستو بہت بڑی کوتاہی ہے، اتنے جھاپڑ پڑتے ہیں کسی کے احساس نہیں، الا ماشاء اللہ، بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں اور سائلنٹ ہے موبائل، اور ٹک ٹک ہوا، بات کر رہے تھے اللہ سے، چلے گئے ٹیلی فون میں، کیا کیسے جھاپڑ پڑیں گے، تمہاری تلاوت بھی چھین لیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، کوئی اسپتال میں ہے، کوئی پریشانی ہے تو الگ بات، کوئی عذر ہے تو الگ بات، مگر یہ جو عادت بنا لی ہے
کی تلاوت کر رہے ہیں، حدیث پاک پڑھی جا رہی ہے مسجد میں، اس کے باوجود بھی بس بلا وجہ کا جہاں سے ٹک ٹک ہوئی نہیں، کچھ احساس ہوا ہے کہ گھنٹی ہو رہی ہے تو وعدہ جلدی سے، تو اللہ کی ذات بہت غیور ہے، پھر تلاوت بھی چھین لیتی ہے، علی العموم میں دیکھا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بہت بری عادت۔ میں تو کہتا ہوں تمہیں کس نے کہا تھا تلاوت کرنے کو؟ رکھو اپنا ٹیلی فون، اسی میں مست رہو، جب اطمینان ہوگا تب کرنا۔ ایک پارہ نہیں، ایک رکوع پڑھو توجہ سے پڑھو، ایک صفحہ پڑھو توجہ سے پڑھو، بند کرو اس کو۔ اچھا نیند میں کیا کرتے ہیں بھائی؟ جب رات کے سوتے ہیں تو ٹک ٹک پہ اٹھتے ہیں۔ اچھا غسل خانے میں ادھر پانی ڈالا اور ٹیلی فون گھنٹی بجی تو منگا لیتے ہیں بیوی بچوں سے کہ لا بھائی ٹیلی فون ذرا سن لے اس کا۔ بیت الخلاء میں سب جگہ تو ٹھیک، لیکن تلاوت کریں گے تو بیچ بیچ میں وہ کریں گے، کہ ایمرجنسی میں جس کی ڈیوٹی ہے بیچارے کے پولیس والا ہے تو اس کی تو مجبوری ہے، میں بھی اسی میں شامل ہوں۔ اب 2000 بچے ہیں، سبحان اللہ، ادھر تکبیر ہو رہی تب تک ٹیلی فون آ گیا کہ ایک لڑکا چھت پہ کود رہا تھا گر گیا۔ اب چلو تو خیر میری مجبوری ہے، مگر الحمدللہ حتی الامکان بچتا ہوں، تو کوئی مجبوری ہو تو ٹھیک، ورنہ کنارے رکھو اس کو، ایک صفحہ پڑھو، پوری توجہ ہے اللہ کے ساتھ پڑھو، ورنہ تو کہیں خدا نخواستہ اس کو ناراضگی ہو گئی، چھین لیا تو پھر تلاوت کی توفیق بھی نہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ بہت بے غیرتی، اللہ کے ساتھ کبھی یہ سودا نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب تھے، ابھی مرحوم ہو گئے، وہ جلدی وفات ہوئی۔ ایک دن سب انسپکٹر آیا پورے تھانے دیر، پورے فوج کے ساتھ اپنے، اور یہ سماجی کام میں بھی رہتے تھے۔ کنپاؤنڈر نے کہا کہ وہ آیا مجھے سب منسٹر، پورے پولیس والے آئے ہیں، گاڑی آئی ہے، بلا رہا ہے آپ کو کسی مسئلے میں بات کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ کر لوں، کہا میری غیرت تقاضا نہیں کی۔ میں نے کہا جا کہہ دو کہ میں اپنے اللہ سے بات کر رہا ہوں، پھر دوبارہ آئے گا۔ نہیں اٹھے، تو کوئی عالم نہیں تھے مگر اٹھے نہیں۔ پھر دوبارہ وہ آیا، دوسرے وقت بات کیا اس کا انعام یہ ملا کہ ہمارے مدرسے کے استاد سے، قاری صاحب سے کہا کہ میں نے بچپن میں قرآن پڑھا تھا، پھر انگریزی اسکول میں چلا گیا، پھر پڑھتے پڑھتے جو ڈاکٹر بن گیا، مجھے خیال ہے کہ میرا قرآن قرات کے اعتبار سے نہیں صحیح ہے، تو میں آؤں گا آپ کے یہاں پڑھنے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مریض کو دیکھیں گے کہ میرے یہاں آئیں گے، میں شام کو اکثر آتا ہوں، یہیں پڑھا دوں گا۔ استاد خود پڑھتا تھا، 2 سال گیا ان کو پڑھایا، ان کا قرآن ہے۔ یہ توفیق کون دیتا ہے جبکہ ان کی عمر 55 سال کی ہو چکی تھی؟ یہ وسیع کی برکت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ توفیق ملی۔ پھر پڑھا انہوں نے، اور بھی بہت قصے ہیں، وہ آپ کا وقت جائے گا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات گزارو تو ایسے گزارو، کچھ نہیں تو نام تو لکھا لو اس میں چاہے جیسے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اب آخر رکوع تک 13 ہے صفات، اب کل تو بیان نہیں ہو سکتی، اور نہ مجھے بیان آتا ہی ہے، اب مجبوری کے نام کیا کریں۔ تو آپ بیچ کی آیات چھوڑ کر کے آخری جو آخر میں ہے اس کو سنا دیں، اسی پہ بات ختم۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ کے مخصوص بندوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ دن تو ایسے گزارتے ہیں اللہ کے مخلوق کے ساتھ، لڑائی جھگڑے سے دور متوازے، رات ایسی گزرتی ہے، اور ہر آدمی کو سب سے زیادہ پیارا کون ہوتا ہے بھائی؟ اپنے بیوی بچے، بیوی بچے۔
اپنی اولاد، سب کچھ اولاد کے لیے برداشت کر لیتا ہے آدمی، ذلت بھی برداشت کر لیتا ہے، مار بھی برداشت کر لیتا ہے، اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے، گرمی بھی برداشت کرتا ہے، ٹھنڈک بھی برداشت کرتا ہے، اور ان کے اصلاح کی فکر کرتا ہے، ان کے جنت کے دین دنیا کے بھلائی کی فکر کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، چاہے ایک اولاد ہو چاہے 5 ہو 6 ہو تو کچھ بنا۔ اب اسی پر قصہ ہی سنتے جائیے۔ میرے استاد تھے پرائمری کے، انہوں نے مجھے درجہ اول دوم پڑھایا تھا، پھر میں کام کرنے لگا تو ان کا لڑکا بڑا ہو گیا، بہت ذہین تھا، مجھے اس کی فکر تھی، میں اس کی بھی نگرانی کرتا تھا، اور ہمارے استاد کا مزاج یہ تھا کہ ایک دم بات بات پہ غصہ ہونا ان کا فطری تھا، یعنی ہمیں بھی ڈر لگا رہتا تھا پتہ نہیں کب دفتر میں آ جائیں تو جھاپڑ دے دے یا کچھ نہ کچھ جد بد کر دے، مزاج کے بڑے تنک مزاج تھے۔ اب اولاد کوئی برتن ٹیڑھا ہو گیا ہو گیا، کوئی خفا ہو گئے، ڈانٹا واٹا مارا ہو رہا وہ بھاگ گیا، اب مجھے بڑی فکر ہو گئی، میں سوچا اس کو بلوا لوں، جا کے لے آؤں، میں نے کہا کہ اگر معلوم ہو کہ اب دریم لے آیا تو کہیں آ کے مجھے خیریتیں پوچھ لیں، میں نے دوسرے سے بلوایا، کمرے میں چھپا لیا، اب ڈر مارے میری ہمت نہ پڑے آمنا سامنے کرنے کی، مگر کب تک، میں سوچا جا کے بتا دوں۔ میں گیا، کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے، اسے دیوار سے ٹیک لگائے، پیر پھیلائے، کہا بیٹے کیسے آئے، ان کا ہی جملہ ہی تھا، بیٹے کیسے آئے، میں نے کہا ایسے ایسے میں نے کام کیا، میں سے آپ کو بتا دوں کہیں آپ خفا نہ ہو جائیں۔ بڑی تیز آنکھ کھینچا، کہا بیٹے سن، بیٹے سے محبت، ہر بیٹے سے باپ کو محبت برابر ہوتی ہے، ایک ہو چاہے 2 ہو چاہے 10 ہو، باپ کی محبت میں کوئی فرق نہیں ہوتا اولاد سے، ہر اولاد کی، ہر لڑکے کی محبت ایک جیسی ہوتی ہے، فرق نالائق اور لائق کا ہوتا ہے، نالائق سے تکلیف اور لائق سے آرام، لیکن محبت میں یہ ممکن ہی نہیں کہ باپ کو اولاد سے محبت میں فرق، یہ ان کا جملہ ہے، بچپن سے سنا ہوا، نوعمری سے سنا ہوا۔ تو سب محنت آدمی اولاد کے لیے کرتا ہے، اور اولاد کے لیے مسلسل محنت کرتا ہے، سمجھاتا ہے، اگر نہیں مانتا تو دوست سے کہتا ہے، احباب سے کہتا ہے، ان سے کہتا ہے، ان سے کہتا ہے، بارہا کہتا ہے، ڈانٹتا ہے، پھٹکارتا ہے، اور چاہتا ہے کہ راہ راست پہ آئے، مجھ سے زیادہ کامیاب ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ مقلب القلوب تو میں ہوں، تم کہاں اس کے چکر میں پڑے ہو، مقلب القلوب تو میری ذات ہے، لوگوں کے قلوب میرے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، قلبوں کے جیسے میں چاہتا ہوں الٹتا پلٹتا رہتا ہوں، اس سے مت کہو، مجھ سے کہو، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، مجھ سے کہو کہ اللہ ہماری آل اولاد کو، ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے لیے آنکھ کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ ایسا جملہ ہے کہ واقعی یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارے لیے خدمت کرنے والی ہو، ہمارے لیے روزی لانے والی ہو، ہمارے لیے بلڈنگ بنانے والی ہو، نہیں، ایک جملہ ہے قرۃ اعین، آنکھ کی ٹھنڈک، اس میں سب کچھ آ گیا، یعنی دنیا کی ہر راحت آ گئی، جو وہ بولے گا آنکھ کی ٹھنڈک والی بولے گا، جو بولے گا ایسی بولے گا کہ آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا، یہ نہیں کہ آئی تھے کہا ہر دم چلاتا، یہ نہیں کہے گا، دل پھٹ جائے گا، جی آ رہا ہوں ابھی آیا، یہ ہے وہ محبت سے بول کے جائے گا، آنکھ کی ٹھنڈک بناتا۔ تو یہ خاص بات ہے کہ یہ لوگ اپنی آل اولاد کی اصلاح کے لیے اللہ سے کہتے رہتے ہیں مسلسل۔ میرے والد صاحب کا معمول زندگی بھر کا، جب بھی کوئی شکایت کرتا ہے کہ میری اولاد کنٹرول میں نہیں ہے، فرمایا کہ کئی مرتبہ اس کو ٹوکتے ہو، کہ دن بھر کے پیچھے رہتے، کہ کبھی مت کہنا، کبھی کبھی ایسے کہہ دینا کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، بس یہ مت کہنا چل کمینہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، کہیں کبھی کبھی اس سے کہو، اللہ سے ہر دم کہو،
کیسے نہیں صحیح ہوگا؟ تمہاری اولاد، باپ کی دعا اولاد کے حق میں 100% قبول ہوتی ہے۔ تم ان سے مانگو تو، ان سے کہو تو، تم تو اسی کے پیچھے پڑے ہو۔ وہ مجسمہ کیا کر لے گا؟ وہ دل تو اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ تو دوستو یہ خاص پہچان ہے ایسے لوگوں کی، اللہ والوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ کہتے، والد صاحب منع کرتے تھے کہ مت کہو، کبھی کبھی اولاد کو کہہ دو، بار بار کہو گے تو اور ضد پکڑ لے گا، آئے گا نہیں تمہارے۔ تم اللہ کے سامنے روتے رہو اور دوسری اولاد کو تمہارے لیے اللہ آنکھ کی ٹھنڈک بنا دے۔ اور جانتے کیسی ٹھنڈک؟ یہ دنیا کی ٹھنڈک نہیں مراد ہے، آخرت کی بھی ٹھنڈک ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ذرا غور سے سن لیجیے، کہ ایک آدمی کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، جنت کے دروازے پہ فرشتے لے جا کے کھڑا کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ جب دیکھے گا جنت کی وسعت، اس کے بالا خانے، اس کے باغیچے وغیرہ، اس کی نہریں، دودھ کی، شہد کی، اس کی، ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا، کہے کہ دنیا میں تو میں نے کچھ کیا نہیں، بڑی مشکل سے تو 5 وقت نماز پڑھ لیتا تھا، رمضان کے روزے رکھ لیتا تھا، بہت اعمال میرے مختصر تھے، اور اتنی لمبی چوڑی جنت ہے، یہ معلوم ہوتا فرشتے دھوکہ کھا گئے، کسی اور کے گھر میں مجھے اتار دیا۔ اب کیسے؟ 1 لاکھ آپ نے جمع کیا، میں نے جمع کیا بینک میں، اب وہاں 10 کروڑ لکھا ہے تو کون نہیں بولے گا؟ کون نہیں بولے گا؟ کہہ دے گا بھائی میرا نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی کہے گا میرا نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور کی ہے۔ ادھر سے اعلان ہوگا کہ نہیں تیرے ہی ہے، تو چلا آئے گا آداب استغفار ولدی، کہ تیرا بیٹا تمہارے لیے کہتا تھا، استغفار کرتا تھا، مغفرت کی دعا کرتا تھا، وہی بیٹا جو نالائق تھا، لائق تھا کہ نالائق تھا، جو بیٹا تمہارے آنے کے بعد استغفار کرتا تھا، صرف مغفرت کی دعا کرتا تھا، اٹھتے بیٹھتے راستہ چلتے، اسی کی برکت سے اللہ کہتا ہے ایک محتاج دوسرے محتاج کے لیے اتنا پریشان ہے، میں تو حاکم الحاکمین۔ اور انسان کتنا نیتی کے محتاج ہے ہم آپ سب جانتے ہیں، کہ قیامت میں کون بھاگے گا کس سے؟ یہ میں فر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، ہر انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، باپ سے، والدہ سے، کنبہ قبیلے سے، دوست احباب سے بھاگے گا کہ کہیں ایک نیکی مانگ لے۔ اور کوئی مانگے گا تو کوئی دے گا، بھائی ہے عقیدہ ہمارا آپ کا ہے کہ کوئی دے گا ایک کو نیکی؟ کوئی نہیں دے گا۔ اس لیے سب محتاج در محتاج ہے، وہاں کون دے گا؟ تو اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ مغفرت کا تو خود محتاج ہے بیٹا، لیکن اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے، اسی دعائے مغفرت کی برکت سے اس کی وسیع جنت اللہ دیتا ہے۔ اور وہی اولاد جس کے لیے آپ نے روتے تھے۔ تو دوستو اگر کرنا ہے کچھ تو یہ 2 آیت میں نے تلاوت کی، ویسے پورے رکوع ہے، اس میں دیکھنے کے قابل ہے، معرف القرآن سب سے آسان ہے، اس میں دیکھ لیجئے پوری تفصیل ہے اس کی، اور بھی علامات اس کی ہے، اللہ کے مخصوص بندوں کے علامات۔ تو زندگی میں نے مختصر کر کے بتایا، دن تو ایسے گزارو، رات ایسے گزارو، اور جس کے لیے مر رہے ہو حرام حلال کی نعوذ باللہ فکر نہیں رہ جاتی، نماز کی فکر نہیں رہ جاتی، یعنی اولاد کے لیے، اس کے لیے زیادہ مرو مت، ایسے کر لو، تھوڑا بڑا کرو، جو کچھ کر سکتے ہو رزق کے لیے جو اختیار ہے کرتے رہو، رزق دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، بہت محنت سے تو نہیں ملتی، وہ تو اسی کے فضل میں، مگر حکم ہے اسباب کا۔ مشہور ہے کہ چڑیا کے گھونسلے میں رزق گرتی نہیں، رزق کے لیے دوڑتی ہے وہ بھی اور کھاتی ہے، لیکن آگے رہتی، اس کو بھی دوڑ دھوپ کرنی، دوڑ دھوپ کریے، لیکن اصل دوڑ دھوپ یہ ہے کہ اللہ سے مانگتے رہیے کہ اللہ ہماری آل اولاد کو، کنبہ قبیلوں کو ہمارے لیے آنکھ کی ٹھنڈک بنا دے، اور جب ٹھنڈک بن جائے گی تو دنیا میں بھی راحت رہے گی اور آخرت میں راحت رہے گی۔ اور ایک بات ختم ہو گئی، ماشاء اللہ سے اکثر عمر دراز ہی معلوم ہو رہے ہیں،
نوجوان بہت تھوڑے موڑے ہیں سب ٹھیک ٹھاک اللہ کے گھر، یعنی صاحب اولاد سبھی ہیں. اب اپنے والد صاحب کا ایک معمول سنا دوں، بات ختم کروں. میں عربی سوم میں پہنچا ہوں گا، یعنی کچھ شدھ بدھ ہو گئی. ایک دن مجھے خیال ہو گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ابا، تو میں سمجھا کہ ایسے ہی بول دیے ہوں گے. پھر دوسرے دن پھر ایسے ہی خیال ہوا، میں نے کہا اچھا اب ان کے غلبہ سے غور کرنا پڑا. پھر دیکھا کہ ہم دوسرے بھائی سے بھی ایسے ہی کہا. اب میری توجہ ہو گئی، اب جب دیکھوں تو ایسے ہی کسی نے، کل بھائیوں میں سے کسی نہ کسی سے جب بھی کوئی کام ہو تو انداز دوسرا رہے. میں نے کہا اوہ یہ اللہ والے، یعنی میں اسی دم سمجھ گیا. میں نے کہا یہ کوئی معمولی آدمی نہیں کر سکتا، گرچہ میری عمر بہت کم تھی. اگر بیٹا باپ کا نافرمان ہے تو اس کے لیے حکم کیا ہے بھائی؟ بیٹا اگر باپ کی نہیں سنتا تو اس کے لیے، بیٹے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا غضب نہیں آئے گا؟ اللہ کا غضب. بیٹا اگر باپ کی نہیں سنتا تو پھر کس کی سنے گا؟ باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے تو اللہ کا غضب کا مستحق نہیں ہوگا. تو ذرا غور سے سن لیجیے. تو ایک دن والد صاحب نے کہا کہ بیٹے یہ کام ہے، اگر ہو جاتا تو اچھا تھا. اب پتہ نہیں کب سے وہ کہتے تھے، مگر مجھے یاد پڑتا ہے عربی سوم وغیرہ میں پہنچ کے مجھے خیال ہوا. مجھے ذرا فکر یہ جملہ کیسے کہا؟ یہ کہتے کہ یہ کام کرو، یہ کام کر لو، نہیں یہ ہو جائے تو اچھا تھا. پھر بھائی کے دیکھا ایک مرتبہ، ان سے کہا کہ وہ مہمان آئے، اگر کوئی پہنچا دیتا ان کو اسٹیشن تک تو ٹھیک تھا. اب ایسے ہی کہیں، جب بھی کوئی کام ہوتا ایسے ہی کہتے تھے عام طور پر. ان کو وہ اتنا ہم لوگوں کو بچا رہے ہیں اللہ کے غضب سے. یہ ان کی محبت کی بات تھی کہ اگر انہوں نے کہہ دیا کام کر لو اور نہیں کیا تو کیا ہوگا بیٹے کا. تو کہے ہم ایسی جملہ استعمال کریں بیٹے سے کہ ہمارا ہی بیٹا ہمارا ہی مارا جائے؟ ہماری محبت کہاں گئی اس کی؟ دعوت اتنا ہے کہ ہماری اولاد اور ہم سب کچھ اس کے لیے کرتے ہیں، اور بار بار اس کو آرڈر کرتے ہیں یہ کرو وہ کرو یہ کرو، دکان پہ جاؤ یہاں نہیں جاؤ، وہ کرو بار بار کرتے. اب معلوم ہے کہ آدھا کرے گا، آدھا نافرمانی میں کرے گا. تو کیا ضرورت ہے آپ کو حکم کرنے کی؟ مشورہ دے دو بس. کرے گا نہیں کرے گا تو کم سے کم گناہگار تو نہیں ہوگا. اولاد کے دعویٰ بھی ہے کہ میرے بیٹا ہے. خدا نخواستہ اگر کوئی آ کے کہہ دے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، لفظ چاہے اس کے انگلی دبی ہو، بس اسی دم تو سینہ پھٹنے لگے گا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہمارا بوکھلا جائیں گے اور اس کو جہنم میں بھیجتے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ میرے باپ کا معمول تھا، یہ مسلسل کہتے تھے. اور آخر دم تک جو ان کی عمر ہوتی گئی بس ایسے ہی جملے استعمال کرتے رہے. آخر دم تک یہی سب کرتے رہے. جو عمر ہوتی گئی یہی کہتے رہے کہ بیٹا ایسے ہو جائے تو ٹھیک، ایسے ہو جائے تو ٹھیک. دیکھو آدمی آیا تھا، بہت دن سے ملاقات نہیں ہوئی، ارے وہ آتا تھا ملاقات نہیں، پتہ نہیں کہاں ہے. کچھ معلومات ہو جاتی تو ٹھیک تھا، کہیں ملاقات ہو جائے تو سلام کہہ دینا اگر یاد رہے تو. یہ سب جملے کہنے لگے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہم کو متقیوں کا سردار بنا، یعنی دنیا ایسے تقوی والے عہدے پہ آپ رکھ کہ لوگ دیکھ کے متقی ہو جائے. یہ نہ مطلب نہیں ہے کہ سب کے لیڈر بن جائیں، نہیں، متقی ایسے عہدے پر رکھ ہماری شکل دیکھ کے لوگ متقی ہو جائیں. ایسا ہمارے اعمال ہو، اٹھنے بیٹھنے کا انداز ایسا ہو، بولنے کا انداز ایسا ہو کہ خود بخود لوگ راہ راست پر چلنے لگے. آئیے ہم سب دعا کر لیں، اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دوستو پھر وہی کہتا ہوں کہ خدا را تلاوت کے درمیان، حدیث کے درمیان خدا را اپنا تھوڑا سا صبر کیا کرو. اللہ کی رحمت اس وقت پورے متوجہ ہوتی ہے. اس توجہ میں ہم ذرا بے غیرتی کر دیتے ہیں. میں نے بہت دیکھا ہے لوگوں کو
پھر ایسا ان کو ڈھکیل دیتا ہے کہ تلاوت کی توفیق چھین لے، تلاوت کی توفیق بھی چھین لے۔ ہاں مجبوری ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی اسپتال ہو، بھائی دکان کھول کے آئے ہیں تو کوئی گراہک آ گیا، کوئی ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ حرام ہے، مگر غیرت بھی تو کچھ ہوتی ہے، غیرت بھی تو کچھ ہوتی ہے۔ اگر اللہ اپنی غیرت اتر آئے تو کون زندہ رہے گا؟ اللہ اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم والحمد للہ رب العرش العظیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کے معاف فرما، ہم سب کے ساتھ عافیت کے معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے ہر کام کا انجام بخیر ہو۔ اے اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ دین کی نسبت سے ہم سب بیٹھے ہیں، اے اللہ تیرے دین کی نسبت سے ہم سب یہاں بیٹھے، ہم لوگوں کے اور کوئی غرض نہیں۔ یا اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا ان کا ہم پر حق ہے، ہمارے ان کے مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ مجمع تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ مجمع تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے، ہر ایک کے اپنے اپنے حالات ضروریات ہیں، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی کسی کام میں پریشان رہتی ہے۔ اے اللہ سبھی کے حاجات کی پوری فرما، سبھی کے حاجات کی پوری فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل کرم سے ہم سب کے دعاؤں قبول فرما۔ اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ تہجد گزار بنا دے، اے اللہ تہجد گزار بنا دے، اے اللہ رات کو جاگنے والا بنا دے، اے اللہ اپنے سے الحاظاری کرنے والا بنا دے، اے اللہ الحاظاری کرنے والا بنا دے، اے اللہ مخلصین میں ہمیں شمار فرما لے۔ اے اللہ رات کے جاگنا صلحہ کا طریقہ رہا ہے، اے اللہ ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے، ہمیں بھی صالحین میں سے بنا دے۔ اے اللہ ہماری آل اولاد کو اے اللہ صالح متقی بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل کرم سے ہم سب کے دعا قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔